أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینۃ، پوچھ لو بنی اسرائیل سے کہ کس قدر دی تھی ہم نے ان کو کھلی کھلی نشانیاں. ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدلے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آئی ہو، فإن اللہ شدید العقاب، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے. زُیِّنَ للذین کفروا الحیات الدنیا، کافروں کے لیے دنیاوی زندگی پرکشش بنا دی گئی ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والوں پر ہنستے ہیں. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جبکہ اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان پر حاوی ہوں گے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب رزق عطا فرماتا ہے. كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، سب لوگ ایک ہی گروہ تھے. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، پھر ان میں اختلافات ہو گئے تو اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دینے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، نازل کی ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے یا وہ نبی فیصلہ کریں اس کتاب کی روشنی میں. فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، ان معاملات میں جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور نہیں اختلاف کیا کتاب میں الا الذین اوتوہ، مگر انہوں نے جنہیں وہ کتاب عطا کی گئی تھی. من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں آپس کی ضد کی وجہ سے. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ، پس اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی ایمان والوں کی ان معاملات میں جن میں وہ اختلاف کر رہے تھے. من الحق باذنہ، حق کی رہنمائی کی اپنے حکم سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ڈائریکٹ کرتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، بڑی زبردست آیت ہے. مسلمانوں کیا تم سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جبکہ ابھی تو تم پر وہ حالات بیتے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر بیتے تھے. مستہم الباساء والضراء والزلزلوا، انہیں بھوک آئی، انہیں جسمانی اذیت دی گئی اور وہ ہلا مارے گئے، شیکن ویل. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ چیخ اٹھے، پکار اٹھے اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ کی مدد قریب ہے. یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں. قل ما انفقتم من خیر، ان سے کہو کہ جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو گے، فللوالدین، تو وہ والدین کے لیے، والاقربین، اور قرابت داروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہوگا. وما تفعلوا من خیر، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگی. یعنی وہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ فلاں میں نے 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ فلاں چیریٹی میں دیا تھا اور میں نے اتنی چیریٹی کی تھی اور اتنا صدقہ کیا تھا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں. ایک ایک پیسہ جو خرچ کریں گے ہم اللہ کے راستے میں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا. اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو بتانے کی ضرورت نہیں، اور اگر لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کتب علیکم القتال، اب حج کا ذکر کے بعد پھر قتال کا ذکر واپس آ گیا. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں بڑا ناگوار ہے. وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، کیا پتا تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہو خیر لکم، حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو. وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور کیا پتا تم کسی چیز کو پسند کرو، وہو شر لکم، حالانکہ وہی تمہارے لیے بڑی بری ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں میں جنگ کے بارے میں. اس کی بیک گراؤنڈ میں واقعہ ہے سیرت النبی کا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو پہلے 6 ماہ میں آپ نے 3 کام کیے. ایک تو مسجد نبوی تعمیر فرمائی، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک ورکر کی حیثیت سے شریک ہوئے. بڑے بڑے پتھر آپ نے اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے، بالکل مزدوروں کی طرح. یعنی چودھری بن کر آپ نے وہاں سپرویژن نہیں کیا، بلکہ آپ نے وہاں پر باقاعدہ خود مسجد نبوی تعمیر کی، صرف کروائی نہیں. دوسرا کام یہ کیا کہ مسلمانوں کے درمیان مواخات قائم کی، ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ مختلف قبائل کو وزٹ کیا. یعنی مدینے کے اصل سنز آف دی سوائل اوس اور خزرج تھے، اور وہاں یہودیوں کے قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر ذوات کے ساتھ. آپ نے ان کو وزٹ کیا خیر سگالی کے طور پر. جیسے کوئی آپ کسی نئی جگہ پر آئیں تو آپ جو محلے دار ہوتے ہیں ان کو جا کر وزٹ کرتے ہیں ہیلو ہائی کرنے کے لیے، تو آپ نے وزٹ کیا، تعارف حاصل کیا، اور پھر ان کی توجہ دلائی ان کو کہ پھر تم اکٹھے رہتے ہو ایک جگہ پر، لڑتے کیوں؟ انہوں نے کہا جی حقوق کو حاصل کرنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے مسائل کا کوئی پولیٹیکل سولوشن کیوں نہیں ڈھونڈتے کہ ٹیبل پر بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے سے مسائل کو حل کرو. اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ جی اگر پھر اگلا فریق نہ مانے تو پھر بالآخر تو لڑنا ہی پڑے گا نا. تو آپ نے انہیں توجہ دلائی کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس پر تم سب کا اعتماد ہو، پھر اس کے پاس لے جاؤ کیس کو، پھر جو فیصلہ وہ کر دے وہ فیصلہ تم سے قبول کر لو، تم لڑائی سے بچ جاؤ. تو اس موقع پر یہودیوں سے تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہو گئی. تو انہوں نے کہا پھر وہ آپ ہی ہیں، پھر آپ جج ہوں گے. یعنی ہر قبیلہ جو میثاق مدینہ پہ طے ہوا اس میں یہ تھا کہ ہر قبیلہ انٹرنلی آٹونومس ہوگا، لیکن آپس کے معاملات مختلف قبائل ٹیبل پر بیٹھ کر نیگوسیشن کے ذریعے سے حل کریں گے. اور اگر بائی نیگوسیشن وہ مسئلہ حل نہ کر سکیں، ٹیبل ٹاک پر کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکیں، تو پھر آخری فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. تو اس کے بعد ان 6 ماہ کے بعد، یہ 6 ماہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو سیکیور کر لیا. اس میثاق مدینہ میں یہ طے ہو گیا کہ جب بھی باہر سے کوئی حملہ کرے گا کسی بھی گروہ پر، بنو نذیر پر، بنو قینقاع پر، بنو قریظہ پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اوس پر یا خزرج پر، تو سب مل کر دفاع کریں گے، کوئی باہر کے حملہ آور کا ساتھ نہیں دے گا. ٹھیک. اب انٹرنلی جب مدینہ سیکیور ہو گیا تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر نکلے، اور آپ نے فوجی دستے روانہ کرنا شروع کر دیے. باقاعدہ پہلا دستہ رمضان سن 1 ہجری میں آپ نے روانہ فرمایا، اور غزوہ بدر رمضان سن 2 ہجری میں ہوا ہے. یہ کیلنڈر اپنے ذہن میں رکھیے گا. اور پھر غزوہ بدر سے پہلے آپ نے 8 مہمیں روانہ فرمائی ہیں. اگر آپ کے ذہن میں سعودی عرب کا جغرافیہ ہو تو سعودی عرب جو ہے ایک تکون کی شکل میں ہے، یعنی اوپر سے ذرا تنگ ہو جاتا ہے، بالکل کونا تو نہیں بنتا، یعنی یوں کر کے، اور پھر نیچے سے یوں براڈ ہو جاتا ہے. نیچے یمن ہے اور اوپر پھر شام کی طرف جا کر یہ ٹیپر ہوتا ہے. مکہ مکرمہ میں نہ کچھ اگتا تھا نہ بنتا تھا، کیونکہ بارش نہیں تھی، لہذا اگتا کچھ نہیں تھا. مکہ میں کچھ پروڈیوس نہیں ہوتا تھا. لیکن اس کے باوجود مکے کے لوگ اپنے آپ کو عرب کا سب سے بڑا چودھری سمجھتے تھے، سکے چودھری. ان کا جو ذریعہ معاش تھا وہ مینلی کارگو بزنس تھا. یعنی انڈیا سے، ملائیشیا سے، انڈونیشیا سے، یعنی فار ایسٹ سے اور سینٹرل ایشیا سے جو بھی مال بنتا تھا وہ یمن کے ساحل پر اترتا تھا، اور پھر بائی سرفیس اونٹوں کے ذریعے سے وہ شام یعنی یورپ کی طرف بھیجا جاتا تھا. اب آج بھی بسیں لٹتی ہیں اور ٹرک لٹتے ہیں، تو اس وقت کتنے لٹتے ہوں گے اس کا آپ اندازہ لگائیں. لیکن قریش کو ایک پریویلیج حاصل تھی، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ سردی اور گرمی میں ان کے قافلے محفوظ ہوتے تھے، وہ عرب کے پیرزادے ٹریٹ ہوتے تھے اور ان کے قافلے نہیں لٹتے تھے. ان ادر ورڈز، جو بھی قریش کو مال دیتا تھا ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے اس کا مال انشورڈ ہوتا تھا، لہذا وہ من مانی قیمت بھی ان سے وصول کر سکتے تھے کارگو سروس کی.
اب باقی عربوں کے لیے تو قریش بڑے محترم تھے، وہ کعبے کے متولی تھے، لیکن قرآن مجید صاف کہہ رہا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مشرکوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کعبے کی تولیت اور مسجدوں کی تولیت کریں، یہ ایمان والوں کا حق ہے۔ تو باقی سب کے لیے وہ بڑے مقدس تھے، لیکن مسلمانوں کے لیے تو وہ پلید تھے، مشرکین تھے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو یہ بتایا، خط نہیں لکھا، عملی طور پر بتایا کہ وہ تجارتی راستے تمہارے جو میرے دائیں بائیں سے گزرتے ہیں، یعنی مکہ مکرمہ جنوب میں ہے، اس سے شمال میں مدینہ منورہ ہے، فردر شمال میں شام ہے۔ اب وہ قافلے یا مدینہ کے اس طرف سے یا مدینہ سے اس طرف سے گزرتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوجی دستوں کے ذریعے قریش کو یہ میسج دیا کہ میں تمہارے راستے کاٹ سکتا ہوں، میں تمہاری شرح کاٹ سکتا ہوں۔ دوسرا، آپ نے مختلف قبائل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا کہ تم میرے الائز بن جاؤ۔ کسی قبیلے نے معذرت کی کہ نہیں، چونکہ آپ کی دشمنی قریش کے ساتھ ہے، لہذا ہم قریش کو ناراض کرنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ بالکل ماضی قریب کا واقعہ ہے کہ امریکہ نے ایران کو اپنا دشمن نمبر 1 ڈکلیئر کیا ہوا ہے یا نہیں، وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، آئی ڈونٹ ایگری، لیکن بہرحال آن سرفیس یہی ہے کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کا دشمن ہے، اور ہم اور انڈیا اس سے گیس پائپ لائن کا معاہدہ کرنا چاہتے تھے، لیکن امریکہ نے ہمیں وہ معاہدہ بھی کرنے نہیں دیا۔ ٹھیک، تو اب پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری آفر کرتے تھے، اچھا پھر تم ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کر لو کہ اگر ہماری قریش کے ساتھ کوئی لڑائی ہوگی تو تم نیوٹرل رہو گے، تم بیچ میں نہیں آؤ۔ یوں گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اکنامکلی بلاک کرنے اور پولیٹیکلی آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی۔ انہی میں ایک مہم آپ نے روانہ فرمائی نخلا کی طرف، یعنی کچھ آدمیوں کا ایک گروپ ایک صحابی کی قیادت میں دیا اور ایک خط دیا کہ تم اس طرف چلے جاؤ اور 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد میرا خط کھول کر پڑھنا۔ تو جب انہوں نے 2 دن کا سفر کر لیا، خط کھول کر پڑھا تو اس پہ تھا کہ تم نخلا کی وادی میں چلے جاؤ۔ نخلا مکہ مکرمہ سے 50 میل دور ہے، اور اب دیکھیے کہاں مدینہ منورہ اور کہاں نخلا، لیکن اس میں حکم تک تم وہاں چلے جاؤ، یعنی قریش کے بالکل اندر منہ کر پاس چلے جاؤ، شیروں کے جنگل میں چلے جاؤ، اور قریش کی نقل و حرکت کو نوٹ کرتے رہو اور مجھے اطلاع دے دو۔ وہاں قافلہ ایک گزرا قریش کا، تو رجب حرمت والے مہینوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہ حرمت والے مہینے جو ہیں وہ ہے ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور پھر علیحدہ سے رجب۔ تو رجب حرمت والا مہینہ تھا، تو رجب کی آخری تاریخ تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، رجب کا مہینہ ہے۔ اچھا اس کو تھوڑا مشورہ ہوا تو اس کو چلنے دیتے ہیں، یہ رجب کا مہینہ رات اب آج گزر جائے گی تو اگلا شعبان کا مہینہ شروع ہو جائے گا، تو صبح ان پر حملہ کریں گے۔ پھر دوسرے کسی نے مشورہ دیا کہ غور تو کرو، پھر وہ حرم کی سرزمین میں شامل ہو جائیں گے، داخل ہو جائیں گے، اور منع کیا گیا ہے کہ حرم کی حرمت والی یعنی حرم کے قریب تم جنگ نہ کرو۔ مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ ادھر بھی خطرہ ادھر بھی خطرہ، ادھر بھی پابندی ادھر بھی پابندی، تو پہ جاؤ۔ انہوں نے حملہ کر دیا اور 1-2 آدمیوں کو مار دیا، ایک آدمی مار دیا، 2 کو قیدی بنا لیا، ایک بھاگ گیا، 4 آدمی تھے اس کے، اور بڑا قیمتی سامان تھا، چمڑے کا سامان تھا اور کشمش تھی، اور وہ سامان لوٹ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا کہ ہم نے یہ کمال دکھایا۔ تو آپ نے اظہار ناراضگی فرمایا۔ اب قریش نے اس پر وہ واویلا مچایا، گلو جی یہ بڑے دیندار بنے پھرتے ہیں، اور حرمت والے مہینے کی حرمت پامال کر دی ہے۔ اب یہ وہ بیک گراؤنڈ میں ہے، تو بڑا خوبصورت مقام ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی آپ سے
یہ پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے کے بارے میں، قل قتال فیہ کبیر، اے نبی ان کو بتا دو کیا ہاں اس مہینے میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ۔ پتہ نہیں میں آپ کو وہ جذبات کنوے کر سکا ہوں کہ نہیں، کہ ٹھیک ہے یہ گناہ ہے لیکن تسی اس تو بڑیاں بریاں حرکتاں کرتے رہتے ہو، اپنی اگر توتا پہلے دیکھو۔ اب خالص عدل کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو عدل کی بات کیا تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سزا دیتے یا پکڑ کر ان کے حوالے کر دیتے قریش کے، لیکن اس آیت سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا ساتھ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر دست شفقت رکھ رہا ہے۔ تم نے غلطی تو کی ہے لیکن تم نے ان سے زیادہ بڑی غلطی کی ہے، جبکہ اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کا انکار کرنا، مسجد حرام کی حرمت کو پامال کرنا اور مسجد حرام کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑے گناہ ہیں۔ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ و فساد کولڈ بلڈڈ مرڈر سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم، اور وہ تو تم سے لڑتے ہی رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر لیں اگر وہ کر سکیں۔ یعنی الزام ادھر ادھر کے لگائے جائیں گے لیکن اندر کی بات کیا ہوگی کہ تم نے جو اصل جرم کیا ہے، جس کو وہ کہنا نہیں چاہتے زبان سے، وہ کہا ہے کہ تم اسلام لے آئے، ان کا اصل مقصد کیا ہے کہ تمہیں اسلام سے واپس کفر میں پھیریں اگر وہ کر سکیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائیں اور اسی حال میں مر جائیں کہ وہ کافر ہوں، ان کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ اہل دوزخ میں سے شمار ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، البتہ لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا نقصان ان کے فائدے سے بڑا ہوا ہے۔ یہ ابتدائی حکم ہے شراب اور جوئے کا، یعنی یہاں صرف یہ کہا گیا کہ ان میں برائی زیادہ ہے، کچھ اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے لیکن برائی زیادہ ہے۔ اگلی سورت سورت نساء ہے، سورت آل عمران کے بعد، اس میں کہا جائے گا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، مزید اشارہ ہو گیا کہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اور پھر سورہ مائدہ میں آخری حکم آئے گا کہ اب باز آ جاؤ اس سے، شراب اور جوا یہ تمہارے اندر دشمنی اور عداوت پیدا کرتا ہے، ان کے ذریعے سے شیطان، لہذا ان کو چھوڑ دو۔ یہاں ابتدائی حکم ہے وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زائد ہو اللہ کے راستے میں دے دو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، یوں اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم غور و فکر کیا کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دو کہ ان کی بہتری، ان کی فلاح یہ خیر کا کام ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اکٹھا کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تعالیٰ فسادی اور مصلح کو خوب جانتا ہے۔ یہ چیز کیا ہے کہ کوئی یتیم بچہ آپ کی کسٹڈی میں ہے، اس کا مال ہے، اس کا کاروبار ہے، اب آپ میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ آپ اس سے علیحدہ کھا سکیں اور اس کا کاروبار علیحدہ چلا سکیں۔ آپ اس کے کاروبار کو مینیج کرتے ہیں تو آپ جو بھی آپ کی تنخواہ بنتی ہے جائز
اس میں سے اگر نکال لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں نیت جو ہے وہ کیا ہو کہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو یہ سارا کاروبار اس کے حوالے کروں گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر نیت یہ ہو کہ میں اس کا سارا مال ہڑپ کر لوں گا اس کا بڑا ہونے سے پہلے پھر یہ بڑے بڑے فسادوں میں سے ایک فساد ہے ہمارے دین کی روح سے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست مائٹی حکمت والا ہے۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ، اور ایک مومن لونڈی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے۔ ولو اعجبتکم، خواہ تمہیں بھلی لگے۔ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور اپنی زیر کفالت لڑکیاں وہ مشرکوں کے نکاح میں نہ دو، حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ولا عبد مؤمن خیر من مشرک، اور ایک مومن غلام بہتر ہے مشرک آدمی سے، ولو اعجبکم، خواہ تمہیں بھلا لگے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، جہنم کی طرف۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت اور اپنی جانب سے بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے۔ ویبین آیاتہ للناس، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ویسألونک عن المحیض، یہ جو عورت کے ایام ہوتے ہیں عربی زبان میں ان کے لفظ جو ہے وہ حیض ہے، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں عورت کے ایام کے بارے میں، قل هو اذن، کہہ دو کہ یہ گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، ان ایام میں عورتوں سے دور رہو۔ یہاں عورتوں سے دور رہنا جو ہے ان کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنے کے اعتبار سے ہے، باقی ان کے ہاتھ کا پکا ہوا، ان کے ہاتھ کا بنایا ہوا، ان کے ہاتھ کے کپڑے دھوئے ہوئے، استری کیے ہوئے، وہ سب استعمال کرنے جو ہیں وہ جائز ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فاذا تطہرن فاتوهن من حیث امرکم اللہ، جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کی طرف آؤ جہاں جیسے اللہ نے تمہیں حکم فرمایا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ کھیتی کیا ہوتی ہے؟ جس سے انسان پروڈیوس حاصل کرتا ہے۔ عورت کس طرح کی کھیتی ہے کہ انسان اس کے اندر جا کر اولاد حاصل کرتا ہے۔ تو نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ فاتوا حرثکم انا شئتم، تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ جیسے چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے واسطے آگے کی تدبیر کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا انکم ملاقوہ، اور یاد رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ وبشر المومنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ کیونکہ یہ کھیتی قرار دیا گیا ہے اور جو پروڈیوس ہے وہ انسان کو اگلے راستے سے ملتی ہے، پچھلے راستے سے نہیں ملتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر بڑا سخت ارشاد فرمایا کہ جو عورت کی ساتھ مقاربت کرتا ہے پچھلے راستے سے تو وہ انکار کرتا ہے اس کا جو میں لے کر آیا ہوں۔ بہت سخت یہ وعید ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور مت بناؤ اللہ کے نام کو ہیلا اپنی قسموں کے لیے۔ ان تبروا وتتقوا، اس طرح کے قسم کھاؤ کہ کوئی نیک کام نہیں کرو گے آئندہ۔ وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ۔ لوگوں کے درمیان صلح کرانا جو ہے یہ بہت ہی زیادہ عجیب کاموں میں سے ہے، بہت نیک کام ہے، کرنے کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ کولوں کی دلالی میں منہ کالا، تو جو لڑائی ہے دو انسانوں کے درمیان جب آپ اس میں پڑھتے ہیں تو پھر عام طور پر آپ کو پشیمانی ہوتی ہے کہ یار میں چنگا سی نہ ہی کرتا، لیکن اس کے باوجود وہ کرنے کا کام کرنا چاہیے، صرف اس لیے کہ بعد میں آپ کے حصے میں لعنت آئے گی اور دونوں فریق آپ کو مرد الزام ٹھہراتے رہیں۔ آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے، لہذا ایسی کوئی اپرچونٹی ملے تو انسان کو اسے اویل کرنا چاہیے اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں کے بارے میں تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، نہیں پوچھ گچھ کرے گا۔ یہ لغو قسمیں کیا ہیں کہ انسان کا تکیہ کلام بنا خدا دی ایمان نال اللہ دی قسم، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن
ایسا نہیں ہے کہ یہ کرنے کا کوئی کہا جا رہا ہے کہ ضرور کیا کرو، یہ کچھ لوگوں کی زبان پر یہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، دے ڈونٹ مین اٹ، تو اس پر اللہ کے ہاں مواخذہ بھی نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، ہاں اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرے گا ان قسموں پر جو تم اپنے پورے شعور کے ساتھ کھاتے ہو۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے، ٹالریٹ کرنے والا ہے۔ لِلَّذِينَ يُولُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، ایلا کہتے ہیں کسی انسان کا قسم کھا لینا کہ میں عورت سے، اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھوں گا کسی مخصوص عرصے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے پورا جتھا بنا کر مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریپرزنٹیشن کی کہ اب تو مسلمانوں کے عام گھرانوں میں بڑی وسعت آ گئی ہے، تو آپ ہمارا وظیفہ بھی بڑھا دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضگی کے طور پر 1 ماہ کے لیے اپنی بیویوں سے ایلا اختیار کیا، اور مسجد نبوی کی چھت پر ایک چبوترا بنایا گیا، آپ نے 1 ماہ تک وہاں قیام فرمایا، آپ کسی زوجہ محترمہ کے پاس نہیں گئے۔ تو یہ ایلا ہے۔ اگر تو اس میں فکس ٹائم ہو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا کہ 1 ماہ، اور 1 ماہ کے بعد آپ اپنے گھر تشریف لے آئے، تو ختم ہوگی ساری بات۔ لیکن اگر کوئی 1 ماہ گزرنے کے بعد بھی نہیں آتا، 1 ماہ کا ایلا ہے اور 1 ماہ ختم ہونے سے پہلے پہلے آ جائے تو ختم ہو گئی بات۔ لیکن اگر وہ لمٹ گزر گئی تو پھر طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے لیکن ایک دفعہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ لیکن اگر بس مطلقاً ہو کہ میں ایلا کرتا ہوں، میں تمہارے پاس نہیں جاؤں گا، تو 4 ماہ کی مدت ہے۔ اگر 4 مہینے کے اندر اندر وہ بیوی کے پاس چلا جائے تو نکاح برقرار رہے گا، اور اگر 4 مہینے گزر جائیں گے تو پھر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اب وہ آ رہی ہے بات، للذین یولون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے کہ جو قسم کھائیں اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی، تربص 4 اشہر، 4 مہینے تک انتظار کرنا ہے۔ فإن فاؤ، اگر وہ رجوع کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ وإن عزموا الطلاق، اور اگر وہ طلاق کا عزم کر لیں، فإن اللہ سمیع علیم، تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور طلاق یافتہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، 3 دفعہ ایام آنے تک۔ ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، اور ان کے لیے حلال نہیں یا جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اس حمل کو جو ان کے اندر، ان کے پیٹوں میں ہو، ان کے رحموں میں ہو۔ ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ واقعی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر حمل نہیں ہے تو پھر 3 حیض گزر جانے کے بعد طلاق ایفیکٹو ہو جائے گی، یہ عدت کا وقت کہلاتا ہے۔ اور اگر عورت پیگنٹ ہوگی تو ڈلیوری جو ہے وہ پھر عدت کا کام ہے، وہ ڈلیوری اگلے روز ہو جائے تو اگلے دن عورت جو ہے وہ فارغ ہوگی، اس کا اپنے شوہر سے تعلق ختم ہو گیا، اور وہ 9 ماہ لگ جائیں، 8 ماہ لگ جائیں، جو بھی وقت ہوگا وہ حاملہ عورتوں کی عدت ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، ان کے شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو لوٹانے کا اس پیریڈ کے اندر، اگر وہ اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے حقوق ہیں جیسے ان پر ذمہ داریاں ہیں معروف طریقے سے۔ یہ کل بھی ذکر آیا تھا نا شہادت کے سلسلے میں، شہادت لی فلان، یہ کسی کے حق میں گواہی ہے، اور شہادت علی فلان، یہ کسی کے خلاف گواہی ہے۔ تو لہن ان کا حق، اور علیہن ان پر ذمہ داری، تو ولہن ان کے حقوق ہیں مثل الذی علیہن، جیسے ان پر ذمہ داریاں ہیں، بالمعروف دستور کے مطابق، وللرجال علیہن درجۃ، اور مردوں کو ان پر 1 درجہ فضیلت حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ یہ جو مینجمنٹ کا تصور دنیا میں ہمیشہ سے ہے، وہ کیا ہے کہ کسی ادارے کا کوئی ایک مینیجر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھر کا مینیجر مرد کو بنایا ہے، سورہ نساء میں وہ بات واضح طور پر آیت آ جائے گی، الرجال قوامون علی النساء۔ لیکن یہ ایک بنیادی کامن سینس کی بات بھی ہے کہ ایک اسکول ہے، اس میں 10 اساتذہ ہیں تو ایک ہیڈ ماسٹر ہوگا،
ایک بینک کی برانچ میں 15 ملازمین ہیں تو ایک مینیجر ہوگا، ایک کالج ہے تو اس میں ایک پرنسپل ہوگا، یونیورسٹی ہے تو اس کا کوئی وائس چانسلر ہوگا، کوئی بزنس کا ادارہ ہوگا تو اس کا ایک مینیجر ہوگا۔ تو گھر کا مینیجر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اس کے سارے گھر کے افراد، تمام کے تمام افراد انسان ہیں، لیکن بہرحال مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔